الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين صدق الله مولانا العظيم. واجب الاحترام بزرگوں، علامات قیامت کے متعلق بات چل رہی تھی. یہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے جو واقعات رونما ہونے والے ہیں ان کی خبر امت کو دے دی. جس طرح ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر یقین ہے، ایمان ہے، ٹھیک اسی طریقے پر اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے یہ ارشادات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی وہ علامات جو قیامت سے پہلے واقع ہونے والی ہے وہ بھی یقینی ہے. اس کو بھی یقین جاننا، اس پر ایمان رکھنا ایک مومن کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر یقین رکھنا ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری نشانیاں بتائی. حضرت عمرو بن اخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، بہت خوبصورت صحابی ہے، 100 سال سے زائد عمر انہوں نے پائی ہے. وہ یہ فرماتے کہ ایک دن تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے منبر پر کھڑے ہو گئے فجر کی نماز کے بعد، اور پھر قیامت سے پہلے آنے والے واقعات کی خبر دینا شروع کر دی صحابہ کے درمیان. کب تک؟ ظہر کی اذان تک. فجر کی نماز کے بعد سے بیان شروع ہوا تھا اور ختم نہیں ہوا، ظہر کا وقت ہو گیا تو ظہر کی نماز کے لیے صحابہ کھڑے ہو گئے. پھر نماز کے بعد پھر واپس کھڑے ہو گئے، پھر عصر تک، پھر عصر کی نماز، عصر کے بعد پھر واپس اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے مغرب تک، مغرب کے بعد پھر کھڑے ہوئے عشاء تک. آپ علیہ السلام نے اس دن پورا دن علامات قیامت کو بیان کیا. حضرت عمرو بن اخطب کہتے ہیں کہ اس وقت جو مجمع تھا اور انہوں نے جتنا یاد رکھا وہ رکھا، جس کو جتنا یاد رہا. مجھے بھی بہت ساری باتیں یاد رہی، بہت ساری باتیں میں بھی یاد نہیں رہی. ہاں جب ظاہر ہوتی تھی تو پھر مجھے یاد آ جاتا تھا، ہاں اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا، اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا. آپ علیہ السلام نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا، ان کو دعائیں دی تھی اللہ تمہیں خوبصورت اور خوب جو ہے اچھی طرح رکھے. یہاں جا وہ ہاتھ پھیرنے کی برکت تھی کہ عمرو بن اخطب کہتے ہیں کہ 100 سال سے زیادہ میری عمر ہوئی لیکن چہرے کی لالی میرے گال سے نہیں گئی، ایسی ہی تر و تازگی میرے چہرے پر رونما رہی اور بال بھی بالکل کالے رہے. 2 یا 3 بال سفید ہوئے ہوں گے 100 سال کی عمر ہو جانے کے بعد. یہ اللہ کے نبی کا وہ شفقت بھرا ہاتھ تھا جو میرے سر پر پھیرا تھا، جس کا اثر یہ تھا. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ کہ اللہ کے نبی نے علامات تو بہت بیان کی اور تمام محدثین نے اس کو جمع بھی کیا ہے. اس کو مختصر طور پر میں نے کل جو ہے 3 چیزوں میں ڈیوائڈ کر کے آپ کو سمجھایا تھا کہ ایک علامات بعیدہ جس کو علامات صغرا، ایک علامات متوسطہ اور ایک علامات قریبہ. بعیدہ جو ہو چکی ہے، متوسطہ جو ہو رہی ہے لیکن ابھی تک تکمیل تک نہیں پہنچی ہے، اور اس کی مثالیں بھی دی تھی جیسے کہ یتقارب الزمان،
زمانہ قریب ہو جائے گا. اللہ کے نبی نے کہا قرب قیامت میں زمانہ قریب، مطلب یہ کہ برکت وقت سے اٹھ جائے گی. سال مہینوں کی طرح مہینہ، ہفتے کی طرح ہفتہ، دن کی طرح دن، کے گھنٹوں کی طرح گھنٹے، گھنٹے لمحوں کی طرح گزر جائیں. اور یہ ایسا ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا؟ یہ متوسطہ ہے، چل رہی ہے علامات. برکتیں اٹھ جائیں، برکتیں ختم، علماء حقانی دنیا سے مٹ جائیں گے، ختم ہوتے جائیں گے جو علماء حق ہیں. یہ بھی ہو رہا ہے. یہ متوسطہ ہے جو چل رہی ہے. دین پر چلنا اتنا دشوار جتنا کہ ہاتھ پر انگارہ لینا دشوار. الصابر فیہ علی دین کالقابض علی الجمر. دین پر ثابت قدم رہنا اتنا دشوار ہو جائے گا، اتنا ڈیفیکلٹ کہ جیسا کہ انگارہ ہاتھ پہ رکھنا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. اور وہ بھی آج یہ متوسطہ ہے. بہرحال کی نبی وہ متقاربہ سمجھ علامات قریبہ میں رہ جائے. تو علامات قریبہ میں یہ متوسطہ یہ حلال حرام کی تمیز ختم جہاں سے آتا ہے. آج حالت یہ ہے کہ حلال حرام کی تمیز اب نہیں رہی دنیا کے اندر، جس کی وجہ سے جو ہے لوگ بس پیسہ بنانے کی فکر میں پڑے ہوئے ہیں. بس کہاں سے بھی مل جائے آنے حلال حرام کی تمیز ختم کر دی. اس لیے یہ بھی بہت ضروری ہے. اللہ کے نبی نے جو جو پیشن گوئیاں بیان کی ہے نا وہ سب ہو رہا ہے. اب یہ ساری باتیں ہمیں معلوم ہیں. اب جو اس سے بچ رہا ہے وہ کامیاب، جو نہیں بچ رہا ہے اور ان علامتوں میں وہ بھی جو ہے اندر ملوث ہوتا چلا جا رہا ہے وہ نقصان میں رہے گا. اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ قیامت کے قریب حلال حرام کی تمیز اٹھ جائے گی. لوگ دولت کمانے میں ایسے مست ہوں گے کہ پھر پوچھنا کیا. جو شاعر کہتا ہے کہ جب پہلے لوگ دولت کماتے تھے عزت کے لیے، اب تو عزت بھی گنوا دیتے ہیں دولت کے لیے. پہلے لوگ دولت کماتے تھے عزت کے لیے، اب تو عزت بھی گنوا دیتے ہیں دولت کے لیے. اور اتنے مصروف ہو گئے ہیں انسان تجارت کے لیے، اتنے مشغول بیزی ہو گئے ہیں انسان تجارت کے لیے کہ وقت ہی نہیں بچتا عبادت کے لیے. بالکل صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک. میں کہا تھا میں صبح سے لے کر شام تک ہم دکان میں اور شام سے صبح دکان ہمارے. حال یہ تو اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ وقت ہی نہیں بچتا عبادت کے لیے. آج ہمارا حال یہ ہے. اس لیے ہم پریشان ہیں، اس لیے ہم مصیبتوں میں جو ہے دو چار ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. سارے مسائل، سارے حالات کا ایک ہی حل. دیکھو شاعر عجیب و غریب کلام کرتے ہیں اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے تو، اور شاعروں کا کلام کبھی کبھی قرآن حدیث سے بھی مطابقت رکھتا ہے. وہ شاعر کہتے ہیں کہ سارے مسائل اور سارے حالات کا ایک ہی ہے حل، اخلاص اور استقامت کے ساتھ شریعت پہ چل. سارے مسائل کا حل اس میں. ففروا الی اللہ، جس کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہم کو کہا وہ لوگوں اللہ کی عبادت کی طرف آ جاؤ، شریعت کی طرف آ جاؤ، دوڑ لگاؤ، دوڑ کرو عبادت. ففروا الی اللہ، شرک سے ہٹ کر کفر سے ہٹ کر توحید کی طرف آ جاؤ، معصیت سے ہٹ کر اطاعت کی طرف آ جاؤ. ففروا الی اللہ. تو سارے مسائل اور مشکلات کا ایک ہی حل، اخلاص اور استقامت کے ساتھ شریعت پہ چل تو سب مسئلے حل. سمجھ آ رہا ہے؟ اور وہی قرآن کریم کی یہ آیت اس کی مطابقت کرتی ہے کہ ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین. دیکھو رسول اتنے مشفق ہوتے ہیں اپنی امت کے لیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بھئی میں تو تم کو صاف ڈرانے والا ہوں. بھئی میرا کچھ نہیں جائے گا، میرا کچھ نہیں بگڑے گا، بند تمہاری جائے گی زندگی، بند تمہاری جائے گی آخرت اگر تم نے اللہ کی طرف دوڑ لگا دی، بند تمہاری جائے گی. اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے.
تو علامات متوسطہ سے میں اور آپ گزر رہے ہیں. اب ضرورت اس بات کی ہے ہم اس سے بچیں. اور علامات قریبہ جو آنے والی ہے اور جس کے بعد تو قیامت قریب. ابھی تو قیامت کا کوئی وقت متعین تو ہے ہی نہیں، لیکن یہ قیامت جو علامات ہم بیان کر رہے ہیں اور ہم سن رہے ہیں وہ تو اتنی قریب ہے کہ اس کے بعد قیامت اتنی قریب جیسے صبح شادی کے بعد فجر قریب. ایسے وہ علامت آ گئی تو پھر وقت ختم. ان علامتوں کے آنے سے پہلے وہ علامات جو اللہ کے نبی نے بے شمار بیان کیے اور ہم بارہا سنتے ہیں، اس کو بھی ہم یہ مد نظر رکھے. اور لوگ کہتے بھی ہیں کہ ہاں اللہ کے نبی نے جو بتایا تو وہ ہو رہا ہے، لیکن ہم کو کیا کرنا ہے وہ ابھی تک ہمارے سمجھ میں نہیں آتا. ہم تو وہی کر رہے ہیں جو ہمارا جی چاہ رہا ہے. اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. بزرگوں یہ رمضان ہے، رمضان کے یو ٹرن کے لیے آتا ہے. ہماری زندگی میں ہم یو ٹرن لے رہے ہیں، ہم معصیت کی طرف نہیں عبادت کی طرف آ جائیں. بہت بڑا دخل ہے انسان کے بننے میں یہ رمضان مبارک کو. اسی لیے مذاکرے ہوتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں اجتناب برپا کریں، اطاعت کی طرف آ جائے. بہت ہو گیا، بہت ہو گیا. اللہ کی نافرمانی بہت ہو گئی، بہت ناراض کر دیا اللہ کو، اور اس کا فقدان اور اس کا جو ہے بھگتان کر رہے ہیں. اللہ کو ناراض کر دیا. تو علامات قریبہ میں ایک علامت دخان بتائی حضرت حذیفہ کی روایت، ایک علامت دجال بتائی، اور تیسری علامت نزول عیسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول. 10 علامتیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم جانتے ہیں نبی ہے، اللہ کے نبی سے پہلے حضرت عیسیٰ سے، پھر اس کے بعد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے. اب کوئی نہیں آئے. عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت بڑی عجیب و غریب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہوئی. ان کے ابا نہیں تھے، بغیر باپ کے اللہ نے مریم علیہ السلام کے بطن سے حضرت عیسیٰ کو پیدا فرمایا. قرآن کریم نے اس کا جو انٹروڈکشن اور تعارف یہ کروایا ہے کہ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ، کہ مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو مریم کے بیٹے اور اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے کلمے ہیں، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مریم کے بطن اور پیٹ تک پہنچایا تھا. وروح منہ، اور اللہ کی طرف سے ایک رحمت تھی. روح کا معنی رحمت بھی کیا ہے، اور روح کا معنی ایک حکم بھی کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کے ذریعے پھونک لگوائی تھی مریم کے منہ کے راستے سے پیٹ میں، اور جبرائیل کی یہ پھونک جو ہے مریم کے پیٹ میں گئی تو اس نے انسان کے منی کا سا کام کیا. جیسا کہ منی کا قطرہ جو ہے انسان کا، مرد کا عورت کے رحم میں جاتا ہے اور اس سے ولادت وجود میں آتی ہے بچے کی، اسی طرح جبرائیل کی پھونک نے منی کے قطرے کا کام کیا. اور حضرت مریم علیہ السلام حاملہ ہو گئی، اور پھر جو کتنے روز ان کو رہا وہ اس کی تفسیر میں بتا چکا ہوں کہ بھئی فوراً ہوئے کہ یا پھر ان کو 9 مہینے گزارنے پڑے. ایک روایت کے مطابق فوراً جبرائیل کی پھونک تھی تو فوراً ہی ان کو حمل دے گیا اور بچہ بھی جو ہے فوراً ہی پیدا ہو گیا کچھ گھنٹوں میں. یہ حضرت مریم علیہ السلام کی کرامت تھی. اللہ تعالیٰ کو حضرت عیسیٰ کو دنیا میں لانا تھا. بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، لیکن جو یہودی تھے نا، یہودی وہ تو حضرت عیسیٰ کی دنیا میں آنے سے خوش نہیں تھے. وہ تو بہت ہی جو ہے ناراض تھے، بلکہ جب چھوٹے تھے تو ان کو ولد الزنا کہا کہ مریم نے تو جو ہے اس طرح برا کام کیا اور یہ بچہ پیدا ہو گیا. حالانکہ صفائی دی اللہ نے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بولے کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبی بولے، لیکن جو دشمن ہوتا ہے بھائی وہ تو خوبیت کو نہیں دیکھتا ہے، وہ تو کمیاں ہی دیکھتا ہے نا. بھائی جب آدمی کسی کے پیچھے پڑتا ہے تو پھر اس کی خوبیاں اس کو نظر نہیں آتی، پھر اس کی جو ہے خامیوں کا چشمہ پہن لیتا ہے. خوبیاں ساری ہٹ جاتی پیچھے، خامیاں ساری نظر آتی. یہ یہودی دشمن تھے. اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا جب دعویٰ کیا،
بڑے ہوئے، 40 سال کے ہوئے، نبوت کا دعویٰ، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام ایک واحد ایسے نبی ہیں کہ جن کو بچپن سے نبوت مل گئی، باقی تمام نبیوں کو تو 40 سال کے بعد نبوت ملی ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو تو بچپن سے نبوت مل گئی، یہ ان کی منفرد ایک خصوصیت ہے۔ بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ کیا، یہودی بڑے دشمن تھے، دشمنی میں اتنے بڑھ گئے۔ دیکھو میں پہلے سے آپ کو مختصر بتا رہا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے لیکن ان کو موت نہیں آئی، وہ میں بتا رہا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام جیسے بڑے ہوئے، انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا، یہودیوں سے دیکھا نہیں گیا، دشمن ہو گئے، اتنے دشمن ہو گئے کہ ان کی بات کو تو کیا مانتے، ان کی نبوت کو تو نہیں مانا، لیکن ان کے قتل کے ڈر پہ ہو گئے کہ نہیں اب اس کو مار ڈالیں۔ دشمن کی تو اخیری چال تو یہی ہوتی ہے بھائی، اس کے ساتھ پروپیگنڈے کام نہیں کرتے تو اخیری بات کیا ہوتی ہے، ختم کرو، مار ڈالو، چاہے راستے سے ہٹ جائے تو ہمارا کام آسان، مارنے کا پلاننگ بنایا انہوں نے۔ حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ سب سے پہلے یہ یہودیوں نے اسکیم کیا کی، پلان کیا کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی امی جان حضرت مریم کو ایک کمرے میں قید کر دیا۔ اب دونوں کو الگ الگ کیا یا ایک کیا، مختلف روایت، بہرحال الگ الگ کر دیا، حضرت مریم کو بھی قید، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قید۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کی، بد دعا کے نتیجے میں جو قید کرنے آئے تھے نا وہ سب بندر اور خنزیر بن گئے، سب بندر خنزیر بن گئے۔ یہ بات پتا چلی یہود کے بڑے، ان کا جو بڑا یہودا تھا اس کو پتا چلا کہ معاملہ ایسا ہوا ہے، اب کیا کرے، فوراً اس نے میٹنگ بنائی کہ اب اس کا کیا کیا جائے، یہ تو یہ معاملہ ہو گیا ہے کہ فوراً اب اس کو قید کرنے کی ضرورت نہیں ہے، معاملہ صاف کرو، اس کو بنا دو، جب ہی قتل کرو، قتل۔ کون قتل کرے گا؟ ایک تیار ہوا، تیتانوس جس کا نام، تیتانوس، یہ تیار ہوا کہ میں ان کے ساتھ ایک لشکر بھی بھیجا کہ خدا نے جاؤ جلدی جاؤ اور ان کو قتل کرو۔ اب یہاں ان کی یہ سازش، یہ پلاننگ، یہ میٹنگ ہوئی اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا۔ جبرائیل فرشتے، ان کو تو کسی دروازے کی اور کسی جگہ کی ضرورت تو نہیں داخل ہونے کے لیے، وہ کمرے میں داخل ہوئے اور عیسیٰ علیہ السلام کو لے گئے اوپر۔ اب جس کمرے میں انہوں نے قید کیا تھا وہ کمرہ تو ہو گیا خالی، اب وہ پوری فوج کے ساتھ ہی تیتانوس آیا تلوار لے کر مارنے کے لیے، سب کو کہا کہ تم کھڑے ہو، میں جاتا ہوں، آپ ادھر ہے، وہ آگے گیا، دروازہ کھولا، اندر گیا، کوئی نہیں، جیسے اندر گیا اللہ نے اس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی، اس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی۔ اب وہ باہر ہی کہنے کے لیے آیا کہ اندر تو کوئی نہیں ہے، وہ کہنے کے لیے کیا آتا، وہ جیسا باہر آیا، وہ جتنے باہر تھے سب نے اس کو مارا کہ نہیں بھائیو، ان کو ایسا کہ یہ بھاگے ہوں گے اس کے قتل سے، اس کے جہے چال سے، اس کی بریوان سے بھاگتے ہوں گے، لاؤ ہم ہی قتل کر دیں۔ اب وہ چیخ رہا تھا کہ دیکھو میں عیسیٰ نہیں ہوں، میں عیسیٰ نہیں ہوں، کیا نہیں ہے، مارو۔ وہ تیتانوس کو عیسیٰ بنا دیا اللہ نے، ان کی شکل بنا دی، مار ڈالا۔ مار ڈالنے کے بعد پھر انہوں نے دیکھا عیسیٰ علیہ السلام جیسا لگتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام تو نہیں ہے، کیونکہ اس کا منہ جو ہے نا عیسیٰ علیہ السلام جیسی شکل ہو گئی تھی، اور اس کا جو جسم کی جو ساخت تھی وہ اس انسان کی تھی، وہ تیتانوس جیسی، کیونکہ وہ تیتانوس ہی تھا، وہ عیسیٰ علیہ السلام تو تھے ہی نہیں۔ تو پھر جو ہے وہ اندر گئے کہ چلو بھائی اگر یہ عیسیٰ ہے تو ہمارا تیتانوس کے اندر ہونا چاہیے، وہ گئے تو تیتانوس نہیں، وہ باہر آئے کہ اگر یہ تیتانوس ہے تو پھر عیسیٰ کہاں ہے؟ اب جو ہے کنفیوژن شروع ہوا، اس کو قرآن نے کہا ہے، میں قرآن کی بات کروں گا، اپنی جیب کی بات نہیں۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا